بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنسدانوں کا فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ ہے اور کیا یورپ والے فرشتوں کی موجودگی کو مانتے ہیں؟ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جدید دنیا میں فرشتے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہذا اس کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں۔ جدید دنیا میں فرشتے۔ کاپر نیکس کے انقلاب نے فرشتوں پر یقین کی مغربی روایت کی جڑیں کھوکھلی کی۔ کائنات کی 3 حصوں میں تقسیم اب تک تکوینیاتی اسکیم میں بامانہ نہ رہی، جس میں کرۂ ارض بھی ممکنہ لامتناہی کائنات میں سورج کے گرد گھومتے ہوئے دیگر سیاروں میں سے ایک۔ چونکہ اب کوئی اوپر یا نیچے کوئی کامل یا غیر متغیر آسمان موجود نہیں تھا، اس لیے بہشت یا جہنم کا طبعی وجود بھی قابل سوال ٹھہرا۔ لیکن طبی علوم نے بہشت، دوزخ، فرشتوں اور شیاطین کی ٹھوس حقیقت پر یقین کو کھوکھلا کیا، جبکہ گزشتہ صدیوں میں ہونے والی نفسیاتی دریافتوں نے ان ہستیوں کو بطور نفسیاتی مظاہر نئی حقانیت پر سرفراز کیا۔ سگمنڈ فرائڈ نے بذات خود شخصیت کے ڈھانچے میں 3 جزئی کائنات کا پتہ لگایا۔ ایگوار ایڈ سی جی ینگ نے ایک اجتماعی لاشعور کے وجود کا تصور پیش کیا، اور اسطوریات و مذہب پر آرکیٹائپ شبیہوں یا اجتماعی لاشعور میں آرکیٹائپس کے حوالے سے بحث کی جو ہر انسان میں موروثی ہے۔ جدید نفسیات کے مہیا کردہ نفسیاتی تضاد میں بصیرتوں کے ساتھ انفرادی روحوں پر لڑنے والے فرشتوں اور شیطانوں کے تصور نے نیا مفہوم اور معنویت اختیار کی۔ آج ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پسماندہ قرار دیے جانے والے غریب اور توہم پرست معاشرے کی نسبت ترقی یافتہ اور تکنیکی ممالک میں بھی فرشتوں پر یقین ایک عام بات ہے۔ 1992 میں کیے گئے ایک گیلپ سروے کے مطابق 76% نوجوان امریکی لڑکیاں فرشتوں پر یقین رکھتے تھے، جبکہ 1978 میں یہ تناسب 64% تھا۔ کچھ ماہرین کے خیال میں بے یقینی اور سیاسی سماجی ابتری کے دور میں ایسی روحانی ہستیوں پر یقین بڑھ گیا ہے جنہیں انسانوں کا محافظ اور مددگار تصور کیا جاتا ہے۔ بہرحال زیادہ تر لوگ اپنے اپنے صحائف کی شہادتوں کی بنیاد پر صدیوں سے فرشتوں اور روحانی ہستیوں کو مانتے آئے ہیں۔ البتہ ان ہستیوں کے تصورات میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ شاید فرشتوں کو شیطان کے مقابلے میں رکھ کر دیکھنے سے معاملہ واضح ہو سکتا ہے، بلکہ فرشتوں اور شیطانوں کو بالترتیب نیک اور بد ارواح سمجھا جائے تو ہم حقیقت روح کے زیادہ بڑے سوال سے دوچار ہوں گے۔ روح کے تصورات کا تعلق مذاہب کی نسبت ان تہذیبوں کے ساتھ زیادہ ہے جن میں وہ مذاہب پروان چڑھے۔ ہم فرشتوں اور شیطان کے تصورات کے ذریعے روح کے زیادہ عمیق تصور کو کھوجنے کی کوشش کریں گے، اور مختلف بڑے مذاہب میں ان کی ترقی کا جائزہ بھی لیں گے۔